آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے 60 سال مکمل ہونے پر نئی دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ایک قومی کنونشن منعقد ہوا، جس میں ملک بھر کے ممتاز مسلم قائدین، دانشور اور سماجی کارکن شریک ہوئے۔ کنونشن میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی، اتحاد اور ایک مشترکہ ملی ایجنڈے پر اتفاق کو وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیا گیا۔ افتتاحی خطاب میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا، آج سے 61 برس پہلے ہمارے بزرگوں نے نہایت کٹھن حالات میں مشاورت کی بنیاد ڈالی تھی۔ کچھ شرپسند عناصر اس کارواں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ قافلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مشاورت کی پہلی 50 سالہ تاریخ پر مشتمل ضخیم دستاویزات اردو اور انگریزی میں شائع کی جا چکی ہیں۔ ساتھ ہی زور دیا کہ تمام بڑی مسلم تنظیمیں جلد از جلد ایک متفقہ مشترکہ ایجنڈا وضع کریں تاکہ ملت کو انتشار سے نکال کر مضبوط راستہ دکھایا جا سکے۔ سابق ممبر پارلیمنٹ محمد ادیب نے کہا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی شناخت اور خود اعتمادی کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنے بنیادی آئینی حقوق کی جدوجہد کے لیے بیدار اور سرگرم ہونا ہوگا۔ ڈاکٹر سیدہ سعیدین حمید نے صدارتی خطاب میں کہا کہ دستور کی لڑائی میں خواتین کو بھی شریک کیا جائے۔ انہوں نے موجودہ حالات پر گہری تشویش ظاہر کی۔ ممبر پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی نے خبردار کیا کہ کچھ عناصر ہندوستان کی صدیوں پرانی تہذیب پر شبخون مار رہے ہیں۔ ہرش مندر نے وزیر اعظم کی لال قلعہ تقریر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموگرافی بدلنے کے نام پر براہ راست مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کنونشن میں مشاورت کی تاریخ پر مبنی ضخیم دستاویزات کے ساتھ ایک یادگاری سووینیر بھی جاری کیا گیا۔ اس موقع پر کشمیری رہنما میر وائز مولوی عمر فاروق کا خصوصی پیغام پڑھ کر بھی سنایا گیا۔ شرکاء میں ملک و بیرون ملک کے ممتاز علماء، دانشور، وکلاء اور سماجی رہنما شامل تھے، جن میں ڈاکٹر سیدہ سعیدین حمید، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، پروفیسر محسن عثمانی ندوی، ڈاکٹر سید ظفر محمود، پروفیسر محمد سلیمان، ہرش مندر، مولانا عامر رشادی، ندیم خان، پروفیسر ہلال احمد، ایم آر شمشاد، فیروز خان غازی اور دیگر سرکردہ شخصیات شامل تھیں۔